السلام علیکم، میں محمد مالک۔ تو بری خبر یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل نے ساؤتھ لیبنان کے اندر بہت زیادہ بمباری کی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی اس سے وہ رخنہ نہیں ڈال سکے اور جمعے کی جو پلان ایگریمنٹ سائننگ ہے وہ ابھی تک آن کورس ہے، بلکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ وہ کافی مایوس ہوئے ہیں جو یہ اسرائیل نے آج بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ آئی ہوپ کہ نیتن یاہو کو عقل آئے اور وہ اس قسم کی حرکتیں بند کرے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جنیوا سے چلا گیا ہے برجن سٹاک۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایران کبھی بھی جنیوا سے کمفرٹیبل نہیں تھا، اور یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ 14 اپریل کے اپنے شو میں دی تھی۔ پہلے میں چاہتا ہوں وہ ٹکڑا سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اگلا راؤنڈ پاکستان میں کریں گے ٹاکس کا، یا جو بھی چیزیں ہونی ہیں، اور اس کی 2-3 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ نیوٹرل اور بیلنس آربیٹریٹر کوئی نہیں ہے، پیس میکر کوئی نہیں ہے، اور ہم نے دونوں سائڈز کا جو نقطہ تھا، جو موقف تھے، وہ جب پہلی اسٹیپ میں تھے وہ بھی بالکل واضح طور پہ ایک دوسرے کو پہنچائے، اور بڑی جگہ ایک سلوشن بھی دیے اور معاملے کو ٹھنڈا بھی رکھا، ایک فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ پھر چلنی شروع ہوگی کہ جی شاید جنیوا میٹنگ ہوگی یا کہاں ہوگی۔ خبر آج یہ تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کریں گے، تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے یہ نیوٹرلٹی، اور دوسرا سیکیورٹی۔ یورپ یا وہاں کہیں پہ یہ سیکیورٹی ایران کو نہیں مل سکتی۔ جب ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان بھی آیا تھا یہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے، تو ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی تھی وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہم نے پرووائڈ کی تھی۔ ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے فور سیکیورٹی ریزنز، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا اس کا مطلب تھا۔ ہم نے بھی سورسز سے بات کی، تو جو ایرانین سائڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی اسیسینیشن سے محفوظ نہیں ہے۔ ابھی تک جتنے بھی آپ نے ماضی میں بھی بہت سے اسیسینیشنز دیکھی ہیں وہ یورپ میں ہی ہوئی ہیں۔ ایون جنیوا میں اسیسینیشنز کی ہیں اسرائیل نے۔ انہوں نے یو ٹاک اباؤٹ ایمسٹرڈیم، یو ٹاک اباؤٹ برلن، آپ یورپ کے آدھے سے زیادہ کیپٹلز، پیرس، ان سب میں انہوں نے اسیسینیشنز کی۔ ہم نے یہ آپ سے خبر کی تھی جب اپریل کے وسط کے اندر کی تھی، کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ کی وینیوز تھی، اور اس پہ پھر یہ بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا۔ جنیوا کی تاریخ کیا ہے؟ جنیوا ٹریڈیشنلی اس کو کہتے ہیں کہ موساد جو ان کی سیکرٹ سروس ہے اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ان کا کرٹیکل آپریشنل ہب ہے۔ اور یہ کب بنا؟ یہ 70 کی دہائیوں میں، آپ کو یاد ہے 1972 میں اسرائیل کے اولمپکس کے اندر جو ٹیم تھی وہ ماری گئی تھی، اور اس کو لبریشن فرنٹ والوں نے اس کا، جس کو یہ اسرائیلی جو ہے اس کو میونخ میسیکر کہتے ہیں، لیکن یہ 72 کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پورا ونگ بنایا جس کا مقصد تھا بلیک سپٹمبر کو ختم کرنا اور PLO کے لیڈران کو مارنا۔ پھر جنیوا کے اندر انہوں نے سیف ہاؤسز لیے، سب کچھ کیا، اور پھر اوور دی ایئرز جنیوا ایک ایسا ہب بن گیا جو موساد کا یورپین ہب تھا۔ یہاں سے انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بھلے وہ اس کے بعد اسیسینیشن کبھی پیرس کر رہے ہیں، کبھی برلن کر رہے ہیں، لیکن جنیوا ان کا ہب تھا۔ ایک بہت فیمس اسیسینیشن ہوئی تھی محمد بودیا، یہ ایک بہت زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ تھے، یہ پیلسٹین لبریشن فرنٹ کے بہت بڑے لیڈر تھے، پوئٹ بھی تھے، اور ان کے جب اسیسینیشن ان کی ہوئی تو پیرس میں، لیکن جنیوا میں جب ریڈ کیا تھا پولیس نے تو وہاں ایک سیف ہاؤس سے تمام تفصیلات اور سب کچھ ملی۔ وہاں کے بعد آج تک جنیوا ایک بہت بڑا موساد کا انٹیلیجنس گیدرنگ ہب ہے۔ اس لیے جب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات بھی ہو رہی تھی تو پھر ایران نے اسی لیے نہیں مانا تھا کہ ہم کہیں اور نہیں بیٹھیں گے، اگر سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا تو پاکستان کے اندر ہوگا۔ بہرحال وہ پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوا نہیں، اور پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب یہ جو برجن سٹاک ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریموٹ ہے اور ہائیلی سیکیور ہے، یہ پہاڑی کے اوپر ہے، ایک سائڈ پہ لیک ہے، تو یہ سیکیورٹی وائز بالکل انسولیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ جو موو ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک امریکن بھی پریشان ہے اندر سے، اس لیے انہوں نے ایگری بھی کیا ہے کہ اسرائیل کوئی بڑی واردات نہ کرے۔ ٹاپ ایران کے لیڈرز ہوں گے، باقی بھی لیڈرز ہوں گے، لیکن زیادہ فکر ایران کے لیڈرز کی ہے۔ تو یہ جو برجن سٹاک میں ٹرانسفر ہوئی ہے یہ وینیو، یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ، کہ یہ اچانک نہیں ہوا، دس از دا ریزن کہ کیا ہوا، اور یعنی کہ ابھی تک ایون امریکن انٹیلیجنس کو فکر ہے کہ اسرائیل کسی بھی حد پہ جا سکتا ہے اس معاہدے کو روکنے پہ، تو اسی لیے یہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے۔ یہ تو ہے جو آپ کو اس کی بات کی۔ دوسرا، جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے ہم نے سڈنلی دیکھا ہے تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے گر رہی ہیں۔ ابھی میں آپ سے کچھ فگرز کرتا ہوں، جو 3-4 بڑے جن کے انالیسز مانے جاتے ہیں دنیا میں، مورگن سٹینلے جو ہے، مورگن سٹینلے کے مطابق اس سال کے آخر میں یہ $80 پہ آئے گا، اور یہ اس کی ایوریج ہوگی۔ گولڈمن سیکس کا خیال ہے کہ یہ چوتھے کوارٹر میں یعنی کہ سال کے اینڈ تک یہ $80 پہ ہوگا،
اور اگلے سال کی ایوریج $75 قیمت ہوگی۔ سٹی بینک کا خیال ہے کہ یہ تیسرے کوارٹر میں ہی، اب یہ اگلے جو 3 مہینے ہیں اس میں ہی $75 پہ آ جائے گا پر بیرل، اور $70 سال کے اینڈ تک $70 ہوگا، اور اگلے سال کی ایوریج شاید $65 پہ قیمت آ جائے۔ یہ فیبرری 8 کو میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا دوں کہ جو قیمت تھی وہ $72 فی بیرل تھی، پھر بیچ میں 118 پہ بھی گیا، سب کچھ گیا۔ گولڈمن سیکس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اپنی پروجیکشنز دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 80% جو آؤٹ پٹ یہ پلانٹس ڈیمیج ہوئے بمباری میں، ایک دوسرے کے، ایران کے، پھر دوسرے UAE کے، قطر کے، سارے، انہوں نے کہا کہ اس کی 80% جو سی لاس کیپیسٹی تھی جو ضائع ہو گئی ہوئی تھی وہ اس سال کے اینڈ میں آن لائن ہو جائے گی، اور جو پرشین گلف کی جو ایکسپورٹس وغیرہ ہیں سارا کو جو وہ لیٹ جولائی کے اینڈ تک وہ دوبارہ پری وار لیولز پہ آ جائیں گی۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو قیمتیں وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ گریں گی، اور یہ جو پری وار لیٹ سے $72 تھا، اسی کے اندر ایوریج پرائسز آ جائیں گی آنے والے کچھ ماہ کے اندر۔ تو سوال 2-3 ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہمارا انرجی کا تھا۔ ابھی ہم بات کریں گے محمد اورنگزیب صاحب سے جو فائنانس منسٹر ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر یہ پروجیکشنز ہیں تیل کی قیمتیں نیچے گرنے کی، کیا یہ بینیفٹ جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو دیا جائے گا؟ بیکاز اس انرجی پرائس وجہ سے ہماری زراعت پہ ہی بڑی تباہی آئی ہے، فرٹیلائزر کے اوپر پڑا ہے، ان چیزوں پہ اثر پڑا ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہیں، انفلیشن جس کا ان کا خیال تھا کہ ایوریج 5 سے 7% ہوگی، اب سرکار خود کہہ رہی ہے 8.2% ہوگی۔ تو یہ جو اتنی کوئک ٹرانسفارمیشن اب ہو رہی ہے، اس کا ہمارے پہ کیا اثر ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں there is no such thing as a perfect budget، because جب بھی بجٹ آئے گا کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بجٹ میں کئی پازیٹیو پوائنٹس ہمیں نظر آئے۔ سیلری کلاس کو نوشنل ریلیف ملا، ریل اسٹیٹ کو ٹھیک ٹھاک ریلیف ملا، جو ان کے ٹرانسفر فیس وغیرہ اس میں بریک آئی، بہت سے کارپوریٹ سیکٹرز میں بڑی سلیبس ختم ہوئی، سپر ٹیکس بارنگ اے فیو کیٹیگریز سب پہ سپر ٹیکس بھی ہٹ گیا، سیلری پہ سے سرچارج ہٹ گیا۔ کافی چیزیں ہیں جن کو آپ پازیٹیو دیکھ سکتے ہیں، اور پچھلے آپ 2-3 دنوں سے ہم سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ مکس ریاکشنز آئے ہیں۔ فار ایگزامپل جنرل ریاکشن جو گورنمنٹ عام بزنس کمیونٹی کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہولڈنگ آپریشن ہے، یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے۔ اکانومسٹ کا خیال ہے کہ اس سے ٹھیک ہے، ابھی آپ ایک جس طرح چیزیں ہیں پلس مائنس کر کے آپ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن سپر نہیں ملے گا گروتھ کو۔ یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ ساری پروجیکشنز ہیں، لیکن ریل لائف میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ڈیٹیلز نکالی ہیں جو اس وقت کانٹریکٹس کر رہی ہیں کمپنیز۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سپٹمبر کا ریٹ برنٹ کروڈ کا جو بکنگز ہو رہی ہیں وہ اس وقت جو لو ہے وہ $79 ہے، اور جو ہائی گیا 83، لیکن اس وقت کوئی $82 کے اوپر اس وقت وہ سپٹمبر کی ڈیلز ہو رہی ہیں۔ جو دسمبر کی ڈیلز ہو رہی ہیں وہ تقریباً $80 پہ ہو رہی ہیں، یعنی کہ آلریڈی $2 سے کم ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ اور جو ایک دوسرے چارٹ کے مطابق نومبر کے اندر $78 کی بھی ڈیل ہو رہی ہے۔ سو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 72 کی پرائس تھی جنگ شروع ہونے کے وقت، ہم اس کے بہت قریب بڑی جلدی آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ پروڈکشن فیسلٹیز، مثلا پہلے ان کا خیال تھا کہ کم از کم 1 مہینہ اور لگے گا صرف چیزوں کو، ٹریڈ کو پوری طرح کھلنے کا ہرمز سے، اب ان کا اندازہ ہے کہ وہ جولائی کے اندر ہی پرانا والیوم آ جائے گا۔ سو جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بہت تیزی سے ریکوری ہو رہی ہے۔ سوال اب یہی دیکھنا ہے کہ کیا ایڈوانٹیجز اس کے ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ اس اپرچونٹی کو استعمال کرے گی اپنے کافرز بھرنے کے لیے، اپنے پروفٹس بڑھانے کے لیے۔ یہ ہر چیز تیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ تو جب سینکشنز ہٹیں گی، ان کے ساتھ تو جب تیل اور یہ انرجی کی چیزیں ہم لیں گے، بجلی وغیرہ، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی تو امیجیٹ امپیکٹ یہ ہے، ہماری ہر چیز کی مہنگائی کو تیل کے ساتھ پاکستان میں جوڑ دیا گیا ہے، اپنی اکنامک انیفیشنسیز نہیں، ان چیزوں پہ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس پہ ہم کافی آج ذرا کوشش کریں گے کہ سچویشن ہمیں کلیئرٹی آئے فائنانس منسٹر کے ساتھ، ان سے تو بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آخری حصہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس میں میری آپ کے لیے بڑی مزدار خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اچانک علیم خان صاحب کیوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود اس کو کس بات کا دھچا ہے اور کیوں ہے، اور کیا وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کے چکر میں
کچھ تبدیلیاں آئیں گی، یہ ساری باتیں کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب سے۔ السلام علیکم اورنگزیب صاحب۔ مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے پروگرام پہ مدعو کرنے کا۔ سر کافی اچھی چیزیں ہیں بجٹ کی، وہ تو آپ نے خود بھی بتا دیں، بہت 3-4 دنوں سے آپ کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں، ویل ٹرائی ٹو اسکپ ٹو دا تھنگس جس کے بارے میں سوال ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اب یہ جو صلح ہوئی ہے اینڈ ہوپ فلی یہ ٹرانسلیٹ کرے گی ایک پرماننٹ پیس میں اوور دا نیکسٹ 60 days اور واٹ ایور، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے 1.7 ٹریلین کھرب کا آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی اناؤنس کی بھی کہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے۔ اب بتائیے ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا اب ہوگا؟ کیا اس لیوی میں کمی آئے گی؟ ایگزیکٹ کیا ہوگا اب؟ جی مالک صاحب پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ دس مارننگ میں نے ورچولی ایک لسٹنگ جو تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ سروس لانگ مارچ کی، اس کو میں نے جوائن کیا، اور اس میں نے کہا کہ اوبیسلی اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈے، پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے علاوہ ریجنل اور گلوبل اکانومی کے لیے اٹس اے گریٹ مومنٹ۔ دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی مالک صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر ہم جنوری میں اس سال بات کر رہے ہوتے تو اسٹیٹ بینک کا یہ تخمینہ تھا اور پلاننگ منسٹری کا اور فائنانس منسٹری، وی ور اسینشلی اگریڈ آن دس کہ اکانومی اس فسکل ایئر میں 3.75 سے 4.75 پہ اس کے لگ بھگ گرو کرے گی۔ مارچ تک ہمارا یہی تخمینہ تھا کہ کم از کم 4% سے تو زیادہ گرو کرے گی، تو اب پھر ہم آ گئے 3.7% پہ، اینڈ دس از آن اکاؤنٹ آف دا کانفلکٹ اوور دا جو پچھلے 3 مہینے سے رہا ہے۔ اسی طرح انفلیشن جو ہے، اگر آپ مارچ کی نمبر سے پہلے دیکھ لیں کہاں تھی، اور پھر امپورٹڈ انفلیشن بڑھی، وی آل نو دیٹ، اور اس کی وجہ سے پھر پالیسی ریٹ بھی بڑھا، اور میں تو ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا، بلکہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ دا پالیسی ریٹ ہیز بین صرف کیپٹ فلیٹ ایٹ 11.5%۔ دیکھیے میرا یہ کہنا ہوگا آپ کے سوال کے جواب میں کہ جسے کہتے ہیں نا فرسٹ آرڈر امپیکٹ تو ہم نے ایز اے ہول آف دا گورنمنٹ اس کو بڑی اچھی طرح ڈیل کیا ہے۔ کوئی شارٹیج نہیں ہونے دی، کوئی لائنیں نہیں لگنے دی، کوئی مار دھاڑ نہیں ہونے دی، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہونے دی۔ یہ جتنے لوگ ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، ویدر ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ ہر جگہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ سو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جتنے کیبنٹ منسٹرز اس میں انوالو تھے اور ادارے اس میں سب ہیلپ کر رہے تھے، تو وی ہیو نیگوشیٹڈ دا فرسٹ آرڈر امپیکٹ۔ لیکن اس میں اب اگر یہ آگے اللہ کرے جی اب یہ ایم او یو انشاءاللہ سائن ہو اور اس کے بعد یہ سیز فائر سسٹین کرے اور پھر اگے فریم ورک ایگریمنٹ میں جائے، تو یہ جو ہم نے اگلے سال 4% کا گروتھ کا ٹارگیٹ، 8.2% انفلیشن کا ٹارگیٹ، پارٹ آف دس واز دا تھاٹ پروسیس کہ یہ کانفلکٹ کتنی دیر چلتا ہے، کتنی دیر نہیں چلتا، اینڈ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ سم سیکنڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ جو اس کا آ سکتا تھا، تو اس کا ہم نے کیا ہے۔ تو اگر یہ اب جیسے ابھی آپ نے بتائیں کہ جی کروڈ کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں، اوبیسلی وی ہیو سین آل دا انڈسز گوئنگ نارتھ، دس پرائس گوئنگ ڈاؤن، تو اس کا امپیکٹ جو ہے انفلیشن پہ بھی آئے گا۔ اس کا جو ہمیں تھوڑی سی فردر ہیلپ ملے گی ان ٹرمز آف بوتھ آر فسکل بفر اینڈ دا ایکسٹرنل بفر، تو اس کا انشاءاللہ فائدہ جو ہے یہ اپ سائڈ میں اب دیکھ رہا ہوں۔ بس ہم سب دعا گو رہے ہیں کہ دس گوز تھرو دا فنشنگ لائن، اور انشاءاللہ ایسے ہی اس سے آگے بڑھے۔ دا اونلی کیویٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو پٹ مالک صاحب کہ دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ، تو ایز وزیر خزانہ میں تو آئی ایم آلویز اے ہاف گلاس فل پرسن، آئی ڈیل ود اے لاٹ آف ہاف گلاس ایمٹی پیپل، لیکن میں کیویٹ ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ، تو نارمل سی آتے آتے کچھ وقت لگے گا، سپلائی چینز ہیو بین ڈسرپٹڈ، تو اس کا تھوڑا سا لنگرنگ امپیکٹ رہے گا، لیکن میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں فار دا نیکسٹ فسکل ایئر۔ جی اگر یہ پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو جو آپ نے تمام اس کا لنگرنگ امپیکٹ، پہلے ہم کہتے تھے کم از کم 6 ماہ ہوگا، اب لگتا ہے شاید 2-3 ماہ 4 ماہ ہو جائے لنگرنگ امپیکٹ، تو جو مہنگائی کا آپ کا ٹارگیٹ تھا 8.2 فار ایگزامپل، اس میں کتنی کمی اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی کمی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے میرے لیے یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفلیشن تھی مارچ سے پہلے، اینڈ دین وی سڈنلی وہ سب سنگل ڈیجٹ میں تھی، فرام لو سنگل ڈیجٹس میں یہ انفلیشن تھی، اور جیسے ہی پھر ہم مارچ اپریل میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان اینی گیون منتھ ایکچولی اٹ ٹچ دا اے ڈبل ڈیجٹ نمبر، اور اسی وجہ سے پھر جو آپ نے پالیسی ریٹ بھی دیکھا 10.5 سے 11.5%۔ اجے بھائی ایک چیز بتائیے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہ پھر یہ جب نیچے آنا شروع ہوگا تو 8.2 سے should be much lower than this۔ یہ مجھے بتائیں، اور وہ جو اوریجنل ہمارا ویو تھا یا اسٹیٹ بینک کا ویو تھا، دیکھیں میں ایکسچینج ریٹ پہ اور انفلیشن پہ دس از ویری مچ دا پرفیو آف دا سینٹرل بینک، تو میں تھوڑا سا محتاط ہوتا ہوں اس پہ بات کرتے ہوئے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے ان کا جو اوور آل ویو تھا کہ جی 6 سے 7% کا یہ اوور آل جو رینج رہے گی، تو اگر یہ اسی قسم کی آپ ریڈکشنز دیکھتے رہے ان دا آئل پرائسز، آئی تھنک وی ول پرابلی نارملائز اینڈ گو بیک ٹو دا سیم رینج۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ لیمن کویشچن ہے کہ آپ نے 1.7 ٹریلین فیکٹر ان کیا ہوا ہے پیٹرولیم لیوی کے اوپر سے اپنی بجٹ پروجیکشنز کے اندر، تو وہ تو آپ کو چاہیے، تو پھر عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا پرائس $87 ہو، $85 ہو، $90 ہو، آپ نے تو 1.7 ٹریلین ہمارے سے لے لینا ہے، تو وہ تو آپ نے لینا ہے ہمارے سے۔ Am I correct in assuming that؟ مالک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لیوی کی جو ساری ڈسکشن ہے یہ کب آئی کب ہے انٹو یو نو آل دا ڈسکشن جو ہم سن رہے ہیں، یہ تبھی ہوئی جب کانفلکٹ شروع ہوا۔ اب اس لیوی جو ہے یہ واز آلویز دیئر، ہم نے کوئی لیوی کو بڑھایا نہیں، نہ ہی ہم اگلے سال اس کے ریٹ میں کوئی بڑھانے جا رہے ہیں۔ دس ہیز بین پارٹ آف این انٹرنیشنل کمٹمنٹ۔ یہ جس طرح یہ پرائسز نیچے جائیں گی تو اسی طرح یہ ساری قیمتیں جو ہیں اوور آل دس ول اسٹارٹ گیٹنگ ٹرانسلیٹڈ انٹو لوور پرائسز۔ تو وہ پھر اس کا پھر آپ گیپ کہاں سے پورا کریں گے؟ اورنگزیب صاحب اگر آپ کی پیٹرول پرائسز لو آتی ہیں تو شرح تو لیوی کی آپ نے نہیں بڑھانی، تو آبویسلی وہ انکم اس میں سے کم ہوگی لیوی کا جو آپ کے محصولات ہوں گے، پھر وہ جو گیپ ہوگا وہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ دیکھیں یہ جو ہم نے اس وقت جو اہداف رکھے ہیں، اس لیوی کے علاوہ جو ہمارا ایف پی آر کا ٹارگیٹ ہے فرام مائی پرسپیکٹو اٹس ویری مچ اچیویبل، بیکاز اٹس اب آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے آپ بتا دیجئے کوئی ایک مد میں بتا دیجئے جہاں ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا ہو، ہم نے نہیں لگایا کوئی، بیکاز وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ جو پچھلے 2 سال سے ہم نے کمپلائنس اور انفورسمنٹ کی ہے، اور یہ بار بار آتا ہے جی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئی، ٹیکسیشن کا کیا ہو گیا، تو یہ 10,000 فیٹ پہ تو بڑی اچھی ڈسکشن ہے، لیکن the reason we are so confident کہ ہم انفورسمنٹ اور کمپلائنس سے یہ ایڈیشنل ریونیوز لے سکیں گے is because ہم نے پچھلے سال میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ میں آپ کو دو سیکٹرز کی بات کرتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ ہم نے جو رول آؤٹ کی ہے، 2 سیکٹرز شوگر سیمنٹ، تقریباً ہمیں اس سے 100 بلین کے قریب ایڈیشنل ریونیو آیا ہے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں، ایز وی ہیو اسٹاپ دا لیکیج اینڈ دا پلفریج اینڈ ایوری تھنگ دیٹ واز، اور اب ہم ان کو باقی سیکٹرز پہ رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، بیوریجز پہ، ٹوبیکو پہ، ٹیکسٹائل پہ۔ نہیں وہ تو بڑا اچھا آپ نے کیا ہے۔ اگر my last question on this petrol thing، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جتنا پرائس ریڈکشن ہوگا تیل کا انٹرنیشنل قیمتوں میں، وہ پھر اتنا ہی فائدہ عوام کو پاس تھرو کیا جائے گا؟ ایبسلیوٹلی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب یہ پچھلے 3 ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر نیچے جا رہی ہیں، اور ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس قسم کی پرائسز نیچے آئی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پیٹرولیم منسٹر، دا پرائم منسٹر، وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے کوئی چیز رکھنی نہیں ہے، ہم نے بالکل پاس آن کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی کتنا بوجھ ڈالا گیا، کتنا نہیں بوجھ ڈالا گیا، ایبسلیوٹلی اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پرائسز آر ویری ہائی،
لیکن 129 بلین روپے کی سبسڈی بھی تو دی گئی نا. اور اسی طرح اس وقت بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پہ یہ کرٹیسزم آیا تھا کہ جی جو لینڈ کروزر چلا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے اور جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو بھی یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو اب یہ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پروونسز کہ انہوں نے ہیلپ کر کے ہمیں اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو 2 ویلرز ہیں اور پھر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اور پھر چونکہ اس وقت کٹوائی چل رہی تھی ارلیئر آن ان دا اپریل, تو چھوٹے کسانوں کے لیے بھی پھر ڈیزل کے اوپر بھی وہ سبسڈی دی گئی تھی. لیکن ٹو آنسر یور کوشچن, ایوری تھنگ ول بی پاسڈ آن انشاءاللہ. اچھا ایک چیز بتائیے, فرام ون فائنانس منسٹر ٹو اندر, مفتاح صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا یار آپ کی تعریفیں بھی کی ہیں, انہوں نے کہا بڑا اچھی چیزیں بھی کی ہیں وچ آر گڈ اسٹیپس, لیکن وہ کہتے ہیں جو فائنانس منسٹر کی اسپیچز ہوتی ہیں they are long on relief measures and platitudes and short on all new taxes and new budget imposes. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ان کے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے IMF کے ساتھ جس میں 800 بلین کے نیو ٹیکسز اور ایڈمنسٹریٹو میجرز امپوز بائی دا فیڈریشن اینڈ پروونسز. کیا IMF سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں 800 بلین کے نیو ٹیکسز وغیرہ لگیں گے آپ اور صوبے ملا کے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں گا مفتاح بھائی میرے لیے بہت محترم ہے فار 2 reasons. One, he is a former finance minister, بلکہ لیکن دوسرا یہ ہے کہ he is also from my alma mater at Wharton. تو میں ہمیشہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں and he comes with lot of research and fact based discussion. دیکھیے اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا primarily دار و مدار جو ہے وہ انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس پہ ہوگا, اور کچھ چیزیں ہیں جہاں ہم ہارمونائزیشن کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم ڈسٹورشنز کی بات کرتے ہیں, تو وہاں ہم تھوڑی سی یہ ڈسٹورشنز اور ہارمونائزیشن لا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم نے نیا ٹیکس لگایا ہوتا تو پھر وہ تو میری بجٹ سپیچ میں آ جاتا نا جی, یا پھر فائنانس بل میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا کہ جی اس چیز پہ یہ پہلے ٹیکس کی مد میں نہیں تھی یہ چیز, اب انہوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے. ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ ٹیکسز کو ہم ریشنلائز کریں. لیکن آپ نے سیلز ٹیکس میں تو 19 آپ نے سیلز ٹیکس تو 19 اور کیٹیگریز پہ پھیلایا نا سر. پھیلانا وہ ہے جہاں ڈسٹورشنز ہیں یا ہمیں ہارمونائزیشن کرنی ہے, لیکن کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے کہ جو پہلے کسی ٹیکس کے مد میں نہیں تھا اور اس پہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے آپ نے کوئی نئے ٹیکسز لگانے کی کوئی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ اس میں جی میجرز ہیں, جو میجرز یہ کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ بھی ہے, کمپلائنس بھی ہے, اور جہاں ہمیں ہارمونائزیشن کرنی ہے ہم نے ہارمونائزیشن کرنی ہے. لیکن ٹو بی اگین اسپیسیفک کہ ہمیں یہ کہا گیا ہو یا ہم نے یہ کہا یہ ایکسیپٹ کیا ہو کہ جی ہم نیو ٹیکسز, اور اس میں مالک بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ چیز ایسی تو نہیں ہے جو سر ایک کوئی مجھے آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں سو مائی آڈینس کین انڈرسٹینڈ. اس سال ہم نے نئی ٹیکس لگائے. آپ مجھے ایک کوئی ایگزامپل دے دیں جس کو آپ ہارمونائزیشن کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہارمونائزیشن اور نیو ٹیکس میں فرق کیا ہے. کوئی ایک پرٹیکولر اگر آپ مجھے کسی کیٹیگری یا پروڈکٹ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں ہیں جو تھرڈ اسکیڈول میں تھیں جو اس کو ہم کچھ صرف فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس تھے, ان کو ہم تھرڈ اسکیڈول میں لے کر آئے ہیں. ان کے ریٹس جو ہیں وہ جو ہیں کہاں کچھ ریٹس کو ہم نے اس کو باقی چیزوں کے مطابق ہم نے کیا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آئی تھنک دیٹ مائٹ بی سمپلر, کہ ہم نے جو ایکسپورٹرز ہیں جو ٹیکسٹائل, ہم نے کہا کہ جی ایڈوانس ٹیکس ہم ختم کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ایکسپورٹرز پہ جو MTR ہے منیمم ٹیکس ریٹ وہ ہم 1.25% پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کیوں 1.25% پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی لوکل سیکٹر بھی دیتا ہے. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ فیئرنیس, ایکوٹی, ایڈوانس ٹیکس ان کی بات بالکل درست تھی, اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سپر ٹیکس ان پہ پہلے ختم کر دیا گیا بیکاز کہیں نہ کہیں تو آپ نے ان کو زیادہ ریلیف دینی ہے بیکاز وی وانٹ ٹو موو ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جی جہاں ہمیں تھوڑی سی فیئرنیس. اور یہاں وقت پہ چھوٹی سی بریک ہے, لیکن ابھی کافی سینسٹیو باتیں ہم نے اورنگزیب صاحب سے پوچھنی ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اورنگزیب بھائی ادھر آ جاتے ہیں ہم ذرا ایگریکلچر کے اوپر, بیکاز ایگریکلچر از ان اے میس.
اور ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں. میں 2 فگرز دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں انڈسٹریل ٹیرف جو تھا 14 روپے تھا, فکس چارجز پہ تھے. ٹیوب ویل کا ٹیرف 5.35 روپے 35 پیسے تھا, فکس چارجز کوئی نہیں تھے, جی ایس ٹی چارج نہیں ہوتا تھا. اب آ جاتے ہیں 2026 میں, انڈسٹریل ٹیرف ہے 27.5 روپے, ٹیوب ویل کا ٹیرف ہے 28 روپے 70 پیسے, فکس چارجز بھی ان کے اوپر ہیں اور جی ایس ٹی بھی چارج ہو رہی ہے 2023 سے. اب میری جب ایگریکلچر والوں سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ پوچھیے گا آپ فائنانس منسٹر صاحب سے کہ ہم ایک زمانے میں کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے 5 لاکھ بیلز, اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کپاس, بنولا اور کھل اس پہ آئے ٹیکسز لگائے ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کر دیا, ہمیں اپنی قیمت بھی نہیں ملتی. اور میں فگر دیکھا تھا کہ اس سال آپ تقریباً $2.65 بلین کی کاٹن امپورٹ کریں گے. یہ جو آپ نے کپاس, بنولا, کھل پر جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ان کا تو بڑی نامنل, اتنی کوئی خاص انکم نہیں آتی. ہم اگر 2.65 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں کاٹن, اگر وہ 1 بلین کا بینیفٹ آپ اپنے لوگوں کو دے دیں ڈالرز کا کسان کو, تو ایون دیٹ از اے وننگ فارمولا. تو یہ زراعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وائی ازنٹ دس اے پرائرٹی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ زراعت 1 سال میں بڑی چیزیں چینج کر سکتی ہے, لیکن آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. جی, میں بجٹ پہ تو آ جاتا ہوں کیونکہ میں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا سکوں کہ بجٹ میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں. مالک بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو زراعت ہے اس میں جو سیکٹرز ایسے ہیں جن میں حکومت کی کوئی عمل دخل نہیں ہے, ویدر از میز, ویدر از چاول, وہ اپنی مرضی سے اگاتے ہیں, اپنی مرضی سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اینڈ ایکچولی اس سال ہمیں رائس کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ ملک کی حکومت کی کوئی پالیسی تھی ایٹسیٹرا. یہ گندم اٹھا لیں اور شوگر اٹھا لیں, اور ہر قسم کی یہاں ہماری ایشوز اس میں رہے ہیں. دا بیسٹ تھنگ, میں اس لیے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یاد دینا چاہتا ہوں, دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈی ریگولیٹ بوتھ آف دس اینڈ ٹو اینڈ. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا یہ دقت ضرور آئی ہے کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ تو کر لیا, لیکن ایک تو ابھی تک ہم نے اینڈ ٹو اینڈ نہیں کیا, اور نمبر 2 ہمیں یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ذرا بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہے. اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دوسرا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے مالک بھائی, کہ 60% آف کنٹریز ایگریکلچر جی ڈی پی از ایکچولی لائف اسٹاک اینڈ ڈیری. تو اس پہ بھی ہم نے بہت فوکس رکھنا ہے اور اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں. اب آگے آ جائیں جی تھوڑا سا بجٹ اور ٹیکسز پہ اور فائنینسنگ پہ. میں تھوڑا سا میں فائنینسنگ پہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ انیبلر, خاص طور پہ ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے. اب ایگریکلچر کریڈٹ بڑھ گیا جی 15% ایئر آن ایئر, یہ اچھی بات ہے, لیکن ابھی ہم نے جو اسکیم شروع کی ہے زرخیزی, جس میں سے 300 ارب روپیہ ڈسپرس ہو رہا ہے چھوٹے کسانوں کے لیے. اینڈ مور امپورٹنٹلی, چونکہ میرا خود بینکنگ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, اور بیکاز دا بینکس ڈڈ ناٹ اسٹیپ اپ, ہم نے سب کچھ آڑتیوں کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ تو یہ جو اب قرضے مل رہے ہیں دس از وداؤٹ کولیٹرل. تو مالک بھائی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ان پٹ کاسٹ میں بجلی کی کاسٹ ہے, فرٹیلائزر کی کاسٹ ہے, یہ کاسٹ وغیرہ تو گورنمنٹ طے کر رہی ہے نا, پرائسز طے کر رہی ہے کہ بجلی کتنے کی ہے. تو اگر وہ چیزیں سر یہ ایک ایسی جی جو بجلی بھی آپ میں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال وی گیو بلینز آف روپیز جسٹ ان ون پروونس وچ از بلوچستان, جو وہاں سولر ٹیوب ویل کے لیے ہم نے پیسے دیے, تقریباً 50 بلین روپے ہم نے وہاں دیے تاکہ وہ بجلی کی گرڈ سے نکل جائیں. نہیں, ابھی ہم کاٹن پہ سولر پہ چلے جائیں. رجب صاحب, اگر ہم صرف کاٹن کراپ کی بات کر لیں, بیکاز آپ اس پہ 2.65 بلین کی اس سال امپورٹ کریں گے, پچھلے سال بھی ہم نے $1 بلین پلس اس پہ خرچہ. میں تو وہ پوچھ رہا ہوں کہ کاٹن کراپ کے اوپر جو آپ کا سارا ٹیکسٹائل آپ کا ایکسپورٹ بیس کرتا ہے کاٹن کے اوپر, تو وہ امپیکٹ اس کا ڈائریکٹ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پہ بھی ہے. تو ہم $2.65 بلین لگا رہے ہیں اس پہ, تو وائی آرنٹ وی ہیلپنگ آؤٹ دا فارمر؟ دیکھیں اس میں جو ہم اب کام کر رہے ہیں مالک بھائی,
اور پھر وہ آپ یہی کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں، کب کریں گے ایٹسیٹرا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں اس لیے وہ چیزیں پہلے بتا رہا تھا کہ جو ہم کر چکے ہیں، اور تاکہ یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے ہیں. اس میں تھوڑا سا آخری بات یہ بھی کر دوں کہ جو کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں آن آل دیٹ اکوپمنٹ وچ گوز انٹو سورٹ آف ویلیو ایڈڈ مشینری، جو آپ باہر سے ہارویسٹرز منگواتے ہیں، ٹریکٹرز منگواتے ہیں اور باقی چیز، وہ ہم نے سب صفر کر دی ہیں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے، یہ کام شروع ہوتا ہے مالک بھائی فرام سیڈ. Getting the right seed in the hands of the farmers. The reality is for decades we have done zero, zilch, zippo in terms of R&D. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام تھا، and administration after administration after administration. تو آپ کا بھی تو یہ تیسرا بجٹ ہے نا اورنگزیب بھائی، آپ کا بھی تو تیسرا بجٹ ہے. پچھلے 3 سالوں میں آپ نے اس کو کیوں نہیں کچھ کیا؟ نہیں دیکھیں، اب جو پالیسی بورڈ اس پہ بن چکا ہے، سیڈ پہ، اس پہ اب بالکل ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ آئی ایم نو ایکسپرٹ آن زراعت یا ایگریکلچر، لیکن جس بینک کو میں چھوڑ کر آیا تھا، میں زرعی سروسز لمیٹڈ کمپنی میں نے بنائی تھی، جو اب اچھے اس کے ڈیرے شیرے کھل رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے یہاں کیا ہوتا ہے. میں 2 ہفتے پہلے کمالیہ رہ کے آیا ہوں، اور میں اس لیے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری ہم خود لیں گے. لیکن میں وہاں کسانوں سے بیٹھ کے آیا، اور اس میں کچھ کسان ایسے تھے جو گندم پہ 30 مونڈ سے 40 مونڈ کی ان کی ییلڈ تھی، یا شاید اس سے بھی کم تھی. مالک بھائی اسی جگہ میں نے ان کسانوں کو ملا جن کی ییلڈ 70 سے 72 مونڈ پہ تھی. دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. میں انڈسٹری کو بھی یہی کہتا ہوں، ایگریکلچر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے، حکومت کو جو کام کرنا ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اپنی اگرونمی بہتر کی، انہوں نے تھوڑا سا ایگ ٹیک کا استعمال کیا، اور انہوں نے اپنی ییلڈ بڑھائی. تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں. جو ہمارا کام ہے وہ ہم ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن جو کسانوں نے بھی، اور خاص طور پہ میں چھوٹے کسانوں کی بات کرتا ہوں، وہاں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم جو ان پٹ کاسٹ ہیں وہ کیسے ریڈیوس کریں، اینڈ دیٹ از ورک ان پروگریس. جی یہ مجھے بتائیے، بکاز مجھے پتا آپ نے جانا ہے، سوال تو بہت ہیں، ہوپ فلی ول ڈو اے ڈیٹیل پروگرام جب آپ کے پاس وقت ہوگا. نہیں آپ بتائیے. لیکن 2-3 چیزیں ہیں. ایک سب سے بڑا ہم دیکھ رہے ہیں آسٹیرٹی میجرز کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ آتا ہے عوام کے ساتھ. عوام قربانی دیں. میں آپ کا ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ شمس خان صاحب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا جی جو 2022 سے لے کے 2026 تک 80% اضافہ ہو گیا ہے ان دا رننگ آف سول گورنمنٹ. جو 2022 میں 89.5 بلین تھا، وہ 161 بلین ہوا فرسٹ کوارٹر فائنینشیل 2026 میں. ڈیورنگ دا فرسٹ ہاف آف فائنینشیل ایئر 26 یہ انکریز ہوا 12.3% سے 380.6 بلین، اور اب ایکسیڈ کر رہا ہے 629 بلین. ہم نے، میرا خیال تھا کہ اس بجٹ کے اندر آپ کچھ پابندیاں اناؤنس کریں گے کہ اچھا گورنمنٹ کا ایکسپینس کم ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ سلیکٹ ججز کے لیے BMW دی جا رہی ہیں، چیف سیکرٹریز کے لیے V8 لیے جا رہے ہیں، گھر کے لیے گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پرائیویٹ پیٹرول دیا جا رہا ہے گھر کی گاڑیوں کے لیے. امریکہ میں تو سپریم کورٹ کے جج کو گاڑی بھی نہیں ملتی، وہ اپنی گاڑی پہ آتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہے unless he's under some security threat or something. ہم دیکھ رہے ہیں بیوروکریسی کے خرچے، گورنمنٹ کے خرچے، رننگ آف گورنمنٹ. آپ SOEs کے بڑا ہمیشہ یو ہیو بین اے اسٹرانگ کرٹک کہ SOEs سے جان چھڑاؤ. 1000 بلین سال کا ٹھکتا ہے، وہ سارے بورڈ پہ میجورٹی سرکاری افسران بیٹھے ہیں. SOE ایکٹ کہتا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز شوڈ بی ان میجورٹی. نہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کر رہی ہے. ہمیں کوئی اس بجٹ میں یہ انڈیکیشن نہیں آئی کہ یہ جو گورنمنٹ فٹ پرنٹ ایکسپینس تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایشو ٹیکسز کٹھے کرنا نہیں ہے، ہمارا اسپینڈنگ کرائسس مور آف دیٹ تھنگ. یہ مجھے بتائیں کوئی قدغن آپ نے ان چیزوں پہ کیوں نہیں لگائی اس بجٹ میں؟ جی میں آئی تھنک اگر 2-3 چیزیں مالک بھائی جو آپ نے کہی ہیں، میں ان کو اگر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے رننگ آف دا سول گورنمنٹ کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر میں پچھلے سال کا بجٹ دیکھوں تو اوور آل ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا تھا اپنے ایکسپینڈیچر گروتھ کو ٹو اباؤٹ 1.9%, which was the lowest for a few years. لیکن اس سال جو اضافہ ہے
is not necessarily کہ بیوروکریسی بڑھ رہی ہے یا ہم نے یہاں بہت مراحت دے دی ہیں. I just want to mention that کہ this now includes the civil armed forces. اور اس میں مالک بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت 2 صوبوں میں اندرونی خلفشار ہے. And we have to address this. Unfortunately, people with the latest equipment and everything that's now available to them through infiltration and everything else, اس کا ہم نے سدباب کرنا ہے. تو اس مد میں ہمارا انکریز ضرور ہوا ہے and I stand by it, is absolutely required. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری سول بیوروکریسی ہے اس میں تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں کہ جو پینشن ریفارم ہوئی ہے اس کو ہم نے پچھلے سال سول بیوروکریسی میں ایکچولی امپلیمنٹ کر دیا ہے. وی ہیو گون انٹو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. جو 24,000 نئے کولیگز آئے ہیں دے آر نو آن ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. اسٹاک از اسٹل دیئر. what we have tried to do is to stop the bleeding. اسی طرح سبسڈیز ہیں. یہ زیادہ جو سبسڈیز جاتی ہیں مالک بھائی وہ جاتی ہیں ٹو دا پاور سیکٹر, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ایئر آن ایئر دیٹ سبسڈی اماؤنٹ از گوئنگ ڈاؤن. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اور ایکسلریٹ ہونا چاہیے اور اس کو فردر ریڈیوس ہونا چاہیے, اور میں بات مانتا ہوں. لیکن آج آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, ایس او ایز کی بات کی کہ کیا آپ کر رہے ہیں اس پہ. ہم نے 28 ادارے جو ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ ویمن بینک ہوا, PIA ہوا, اور باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کریں گے نہیں کریں گے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ فار 3 ڈسکوز از آلریڈی آؤٹ. دیز 3 ڈسکوز ول بی پرائیویٹائزڈ بفور اینڈ آف ڈسمبر. 2 ادر ڈسکوز ان کے EOIs جانے والے ہیں اگلے مہینے 1.5 مہینے میں. the airport outsourcing starting with Islamabad airport again this is scheduled for this year. ایک تو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, دوسرے کچھ ہم ادارے مالک بھائی بند کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ کوئی چیز بند کرتے ہیں نا, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہی ہوتا ہے, اس کا ایک اپ فرنٹ کاسٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے مجھے اب یو آر گوئنگ ٹو لے می آف رائٹ بیکاز آف مائی پرفارمنس, یا آپ نے مجھے ادارہ بند کر دیا ہے تو مجھے اس کا سیورنس پیکج. میں اس کی صرف آپ کو 3 ایگزامپل دیتا ہوں. PWD ہے, یوٹیلیٹی سروسز کارپوریشن ہے, پاسکو ہے. یہ ادارے ہم نے بند کر دیے, اور اس لیے بند کیے کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں تو جو لوگ انوالو تھے, اس میں جو بلینز روپوں کی جو سبسڈی جاتی تھی وہ زیادہ بڑی کاسٹ تھی. I agree with you. لیکن اورنگزیب صاحب یہ تو ہے نا کہ ان دا مین ٹائم یہ تو ون اسٹروک آف اے پین سے آپ ان کے بورڈز کی کانسٹیٹیوشن تو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ کم از کم جب تک ہیں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں. وہ تو SOE ایکٹ کی کنڈیشن ہے کہ میجورٹی جو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز وہ پرائیویٹ ممبرز ہوں گے. یہ تو اسٹروک آف اے پین چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بابو کیوں نہیں کرنے دیتے آپ؟ یہ آپ دیکھیں, میں یہ اس طرح کرتا ہوں. میں منسٹر لغاری صاحب کو, وہ آپ کے پروگرام بھی آتے رہتے ہیں بڑی آفٹن. یہ جو پروگرام آپ ان سے پوچھیے گا, I would say 90% of his discourse this SOE policy applies. کیونکہ میں خود کن ڈسکشنز کا حصہ رہ چکا ہوں بیکاز I chair the cabinet committee on SOEs. تو یہ جب بورڈز کی ریکنفیگریشنز ہوتی ہیں تو وہ کیبنٹ کمیٹی on SOEs میں آتی ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ now at least in 90% of the DISCO boards the majority is people from the private sector and the chairman or the chairperson is from the private sector. تو میں یہ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ انفارمیشن بھیج دیں. I'll just shoot 2 quick questions. آپ کے سٹاف نے بار بار میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ نے میٹنگ میں جانا ہے. I understand that. I'll just shoot 2 quick questions to you. ایک تو یہ بتائیے مجھے کہ کتنی اسکیمز پہلے کی چل رہی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں, جن کے کاسٹ اوور رنز ہیں, سب کچھ ہے. اب پھر ہم اربوں روپے کی نئی اسکیم شروع کریں ڈیولپمنٹ کی. سمجھ آتی ہے کہ فرسٹ نیئر دا کراسنگ پوائنٹ پہ ان کو آپ پورا کر لیں, پھر کر لیں. مثلاً واٹر ریزروائرز آپ نے صرف 109 بلین رکھا ہے اس کے لیے. وہ اتنی بڑی نیڈ ہے ہماری, بٹ وی اونلی سی 109. اور آپ نے 87 ارب دے دیا ہے ڈسکشنری فنڈز میں MNAs وغیرہ کی اسکیمز کے لیے. ٹھیک ہے, وہ الائنس وہ کولیشن گورنمنٹ کی اپنی کاسٹ ہوتی ہے, وہ بٹ جاتی تو ہماری جیب سے ہی ہے. ہمیں پرائرٹائز بڑی سیریسلی کاکڈ اپ لگ رہی ہیں کہ اس کے لیے 109 بلین ہے, پرانی اسکیمز پوری نہیں ہو رہی, وہ نئے دکھانے کے لیے نئی اسکیمز ہو رہے ہیں. تو دیٹ شوز کہ پولیٹیکل پرائرٹیز ہیں بجٹ کی فسکل کے بجائے.
اس میں مالک بھائی میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلے تو میں بھی آپ سے اگری کرتا ہوں اینڈ آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ ول آلسو اگری ود یو کہ تھرو فارورڈ جو ہے ہمارا از ان بہت زیادہ ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پی ایس ٹی پی. میں اس میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے اور اس دفعہ پرائرٹائزیشن کی گئی ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجک پروجیکٹس whether those are in NHA or whether these are water projects, اور اس میں بھی جہاں ہمارے foreign funded some projects ہیں like ML1 I think have been prioritized اور اسی طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ایک تو یہ بات ہے مالک بھائی. دوسرا یہ ہے کہ we have to move more and more towards public private partnership. لیکن جو بھی کہیں جہاں کمرشل پروجیکٹ ہے اس کو اور میں اس میں بار بار سندھ گورنمنٹ کی تعریف کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں انکلوڈنگ یہ جو تھر کا جو ان کا پروجیکٹ ہے تھر کول کا ایٹسٹرا. اونلی اسٹف وچ از فار پبلک گڈ. جب آپ نے بات کی کہ کامن مین ایٹسٹرا تو وہاں تو بالکل آپ کے پبلک کے فنڈز آپ استعمال کر سکتے ہیں فار دا پبلک گڈ. The rest of it we have to move towards PPP. Sir, let me ask you. اور آپ نے جو بات prioritization کی ہے جی is on focus. Last question. So I need to ask you a tricky question. Can you justify? آپ justify کر سکتے ہیں چیف سیکرٹریز کے لیے V8 تین گاڑیاں سلیکٹ ججز کے لیے BMWs. کیا یہ چیزیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کو جو اپنے گھر کے زیور بیچ کے بجلی کے بل دے رہا ہے؟ کیا یہ ڈسکنیکٹ جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ Manik bhai, we should prioritize our expenditures. That's all I would want to say. I think that's all you can say right now. Anyway, اور یہ سب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. I wish we had more time. ناظرین آپ نے باتیں سنی. انہوں نے کہا پرائرٹائز ہونا چاہیے. پرائرٹائز تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے لیکن ہم پرائرٹیز دیکھ رہے ہیں. جہاں پرائرٹیز بیوروکریسی سیٹ کرے گی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ الیکٹڈ لوگ بھی آپ کو سامنے مجبور نظر آتے ہیں. بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ گلگت بلتستان پہ بات کر لیں. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آج اچانک 4 انڈیپینڈنٹ جو ونرز تھے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. ہوتا یہ ہے انڈیپینڈنٹ یا سب سے بڑی پارٹی کو یا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. ایک جس کی حکومت بننی واضح ہے, ایک جس کی حکومت بن سکتی ہے, تو وہیں پہ آپ کی لاٹری نکلتی ہے. آپ اچانک جوائن کر گئے ایک ایسی پارٹی کو جو کہیں نہیں ہے, نہ نمبر 2 نہ نمبر 1, ایک سیٹ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب ان کی ویلیو بنے گی. میں نے آپ سے 4 جون کو کچھ چیزیں شیئر کی تھی, کچھ اس کا اندازہ دیا تھا, اور یہ الیکشن ہونے سے 3 دن پہلے کی بات ہے. پہلے سن لیں کہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو. کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی سینٹر میں حکومت جس کی ہوتی وہی ٹکا کے اپنی گورنمنٹ وہاں بھی بناتا ہے. 2009 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تو وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی. الیکٹڈ کی 14, ریزرو ملا کے 20 سیٹیں. پھر 2015 کے الیکشن ہوتے ہیں تب مسلم لیگ نون وفاق میں اس کی حکومت تھی, اب یہ جیت گئے. ان کی الیکٹڈ اور ریزرو ملا کے 21 سیٹیں. پھر ہم آ جاتے ہیں 2020 میں, تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں اور تب ان کی 16 سیٹیں اور سارا ملا کے 22, 23, 33 کا ریزرو ملا کے ٹوٹل ہاؤس. تو جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہی پھر گلگت میں حکومت بناتا ہے. اس بار تھوڑی سی سچویشن ڈفرنٹ ہے. وہ ڈفرنٹ اس طرح ہے کہ اس وقت وفاق میں بھلے حکومت میں نہ ہو پیپلز پارٹی لیکن وہ رولنگ الائنس کا حصہ ہے. اس لیے بلاول بھٹو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں چوری نہیں ہوں گی. لیکن اس بار ہی اس پہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے. وہ ایلیمنٹ ہے علیم خان صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی. انہوں نے 15 کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے ہیں. اگر تعداد دیکھیں ان کے 22 تھے کہ 23 ہیں, ان کے 15 ہیں. لیکن وہاں جب لوکل لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اس میں سے ان کے 10-11 لوگ بڑے اسٹرانگ الیکٹیبلز ہیں. اس لیے اگر ایک فیئر الیکشن بھی ہوتا ہے تو اگر سیٹس یا 3 میں یہ سپلٹ ہوتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی کم از کم 12-14 سیٹیں نہیں جیتی ڈائریکٹلی الیکٹڈ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ, تو پھر یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر اس میں پاور لیوریج جس کو کہتے ہیں وہ ان کے پاس آ جائے. اس لیے یہ جو اتنا اسٹرانگ ویل فنڈیڈ اور بڑے زبردست قسم کے ونیبل کینڈیڈیٹس الیکٹیبلز ہیں, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹوسٹ آئے گی. میں ایک ہی بات کروں گا جی بی الیکشنز کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسلام آباد میں جو حکومت کرتا ہے وہی جی بی پہ حکومت کرتا ہے. لیکن اس بار ذرا کلوز آئے رکھیے گا. استحکام پاکستان پارٹی استحکام پہ ورڈ ہے, استحکام کی گارنٹیز دی جاتی ہیں, لی جاتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے بڑا اس میں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. سو ڈونٹ بی سرپرائز. ہو سکتا ہے اگلا چیف منسٹر ان کا ہی ہو, یا کم از کم نہ بھی ہوا تو سینئر منسٹر تو ان کا ہوگا, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست پہ
کیا استحکام لایا جا رہا ہے جی بی میں؟ کیونکہ بڑی غیر مستحکم صورتحال ہے. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی اور اس میں پی ایم ایل این میں اتنی رنجشیں ہوئی ہوئی تھی کہ 12 کو جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بلاول نے جانے سے انکار کر دیا, اور یہاں تک خبریں چلی کہ جی ہمارا صرف ایک ریپرزنٹیٹیو جائے گا. پھر شازیہ مری, نوید قمر صاحب, اعجاز جھکرانی, انہوں نے کہا جی کورم بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جا کے ملے, اعظم نذیر طارڑ ملے بلاول بھٹو صاحب سے, کوئی اس میں موومنٹ ہوئی. پھر محسن نقوی صاحب گئے, اس کے بعد جو تسلی ہوئی وہ پھر بجٹ سیشن میں بھی آ گئے. ابھی بھی ان کی وہ تلخ کلامی چل رہی. پھر بڑے اسٹرانگ بیانات ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے کہ آپ فارم 45 آپ سنبھالیں, 47 کو میں سنبھال لوں گا. ابھی بھی 3 آفیشیل ریزلٹس کل آ رہے ہیں, اور کچھ حلقوں میں ری پولنگ اور ری الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت زیادہ وہاں پہ غیر مستحکم صورتحال ہے. اس کے اندر آئی پی پی کی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس کو آج 4 انڈیپینڈنٹ جوائن کر لیتے ہیں. یہ استحکام کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے؟ اور پھر اگر آپ فیصل وابڈہ صاحب کی کچھ لیٹسٹ باتیں سنیں, اور وہ عام طور پہ بری خبریں کافی اچھے انداز میں شیئر کرتے ہیں ہم سب سے, سو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی وہاں پہ بہت سے پتے لگ رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, نظر رکھیے گا استحکام پاکستان پارٹی پہ کیا ہوتا ہے, کون کیا کروا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس پہ تھوڑی سی اور بھی میں آپ سے تفصیلات شیئر کروں گا. لیکن انٹرسٹنگ سچویشن دیر. لیکن آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی پریشان ہے, جو پی ایم ایل این ہے وہ ایک گو مگو کی کیفیت میں ہے, لیکن علیم صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ مسکرا رہے ہیں. کیا یہ مسکراہٹ اور بڑھے گی یا لیٹس سی, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.